بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ سرحدی جھڑپ، چین نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ شام میں فوجی کارروائی، ترکی نے روس سے مدد مانگ لی۔ سرحد پر چینی فوج سے جھڑپ میں ہمارا کوئی فوجی شدید زخمی یا ہلاک نہیں ہوا، بھارتی وزیر دفاع کی وضاحت۔ امریکی صدر نے ہم جنس پرستوں کی شادی کے بل پر دستخط کر دیے۔ کابل حملے کے بعد چین کا اپنے شہریوں کو افغانستان فوری چھوڑنے کا مشورہ۔ روس پر نئی پابندیاں، یورپی یونین میں اتفاق نہ ہو سکا، اضافی گیس اور ہتھیار دیے جائیں، یوکرائن کا مطالبہ۔ ریکوٹک معاہدے کے معاملے پر حکومتی اتحاد میں دراڑ پڑ گئی۔ امریکہ کا یوکرین کو جدید ایئر ڈیفنس سسٹم دینے کا اعلان کل متوقع۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ سرحدی جھڑپ، چین نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ سرحد پر موجود اپنے فوجیوں کو قابو میں رکھے اور امن برقرار رکھنے کے لیے چین سے تعاون کریں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارتی ریاست اروناچل پردیش کے توانگ سیکٹر میں سرحد پر حالیہ جھڑپوں سے متعلق چین کی پیپلز لبریشن آرمی کمانڈر کے ترجمان کا کہنا تھا کہ چینی فوجیوں کے معمول کے پیٹرول پر رکاوٹ ڈالنے کے لیے بھارتی فوجیوں نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو غیر قانونی طور پر عبور کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھارت پر زور دیتے ہیں کہ وہ فرنٹ لائن پر فوجیوں کو سختی سے قابو میں رکھے اور کشیدگی پھیلانے سے روکے۔ واضح ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے توانگ سیکٹر پر حد بندی کے تنازع کی وجہ سے یہ تصادم 2006 سے جاری ہے۔ رواں برس 15 جون کو ہونے والی جھڑپ میں 15 بھارتی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی بھی ہوئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترک صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا ہے کہ ان کے ملک نے روس سے شام کے شمالی علاقے میں کارروائی کے لیے مدد طلب کی ہے اور وہاں باہمی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترکی شمالی شام میں کرد ملیشیاؤں کے خلاف ایک اور زمینی آپریشن کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ صدر ایردوان نے انقرہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے باہمی فیصلے کرنے کے لیے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے حمایت مانگی ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہاں شمالی شام میں ہم مل کر کارروائی کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ سرحد پر چینی اور بھارتی فوجیوں کی جھڑپ میں ہمارا کوئی بھی فوجی شدید زخمی یا ہلاک نہیں ہوا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق چینی اور بھارتی فوج کے درمیان لائن آف ایکچوئل پر جھڑپ کو لے کر پارلیمنٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے راج ناتھ سنگھ کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز پیش آنے والے واقعے میں کوئی بھی بھارتی فوجی شدید زخمی ہوا ہے اور نہ ہی کوئی ہلاکت سامنے آئی ہے۔ راج ناتھ سنگھ کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج اپنے ملک کی سرزمین کی سلامتی کے لیے پرعزم ہے۔ بھارتی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ چینی افواج کو اس طرح کے عمل سے گریز کرنے کا کہا گیا ہے تاکہ سرحد پر امن برقرار رہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز اروناچل پردیش میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے توانگ سیکٹر پر چینی اور بھارتی فوج کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی، جس حوالے سے بھارتی فوج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جھڑپ میں دونوں جانب سے فوجیوں کو معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے ہم جنس پرستوں کی شادی کے بل پر دستخط کر دیے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کے ساؤتھ ہال میں ہم جنس پرستوں کی شادی کے بل پر دستخط کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ اس موقع پر جو بائیڈن نے بل پر دستخط کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق صدر جو بائیڈن نے امریکی ہم جنس شادی کے قانون کو اہم قدم قرار دے دیا۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ رسپیکٹ فار میرج ایکٹ شادی کے حق کی ضمانت نہیں دیتا۔ ایکٹ کے تحت ریاستوں کو اپنے خطوط پر ہم جنس شادیوں کو تسلیم کرنا ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں
چین نے اپنے شہریوں کو افغانستان فوری طور پر چھوڑنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے افغانستان سے نکل جائیں۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق دارالحکومت کابل میں ایک چینی ہوٹل پر حملے کے بعد بیجنگ نے افغانستان میں موجود اپنے تمام شہریوں کے فوری نکلنے کا مشورہ دے دیا۔ واضح ہے کہ ایک روز قبل ہی داعش کی جانب سے کابل میں چینی ہوٹل پر حملے کی ذمہ داری قبول کی گئی تھی۔ چین کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کابل میں ہونے والے حملے میں 5 چینی شہری زخمی ہوئے۔ ہوٹل پر دہشت گردی کے واقعے کو انتہائی شدید کارروائی قرار دیتے ہوئے چینی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ افغان حکام سے واقعے کی جلد تحقیقات اور افغانستان میں چینی شہریوں، اداروں اور عملہ کی حفاظت یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق افغانستان میں سلامتی کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم وہاں موجود اپنے تمام شہریوں کو جلد از جلد افغانستان سے نکلنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ قبل ازیں افغان دارالحکومت کابل میں چینی سفارت خانے نے حملے کے متاثرین کے علاج، رہائش اور دیگر معاملات نمٹانے کے لیے اپنی ایک ٹیم کو حملے کے مقام پر بھیجا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چینی شہریوں کا انخلاء مالی مشکلات کا شکار افغانستان کے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے، جبکہ افغان حکومت پہلے ہی معاشی طور پر پریشان اور معیشت کو بچانے کے لیے بیرونی سرمایہ کاری کے لیے کوشاں ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یورپی یونین کے ہائی کمشنر جوزف بوریل کا کہنا ہے کہ روس کے لیے نئی پابندیوں کا پیکیج منظور کرنے پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ روسی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جوزف بوریل نے یورپی یونین وزراء خارجہ اجلاس کے اختتامی بیان میں کہا ہے کہ روس کے خلاف نئی پابندیوں کے پیکیج کی منظوری لینا تھی۔ پیکیج میں شامل تقریباً 200 افراد اور ان کے اثاثوں سے متعلق شخصی پابندیاں منظور ہو گئی ہیں اور مجھے امید ہے کہ رواں ہفتے کے دوران پیکیج بھی منظور کر لیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ریکوڈک معاہدے کے معاملے پر حکومتی اتحاد میں دراڑ پڑ گئی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فے کے وزراء نے وفاقی کابینہ کے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ رائے کے مطابق سردار اختر مینگل نے وزراء کو اہم حکومتی امور پر بائیکاٹ کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریکوڈک معاہدے میں ترمیم تک حکومتی امور سے دور رہیں۔ بی این پی مینگل کے آغا حسن بلوچ، حاجی ہاشم عبدالواسع سمیت دیگر وزراء نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ دوسری جانب پارلیمانی لیڈر مولانا اسد محمود کی زیر صدارت جے یو آئی فے کے وزراء کا اجلاس ہوا اور جے یو آئی فے کے وزراء نے ریکوڈک بل پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ اجلاس میں ریکوڈک بل میں کابینہ کے اجلاسوں سے بائیکاٹ کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بلوچستان کو محروم نہیں ہونے دیا جائے گا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کی یوکرین کو جدید ترین پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم بھیجنے کی تیاری جاری ہے۔ امریکی عہدیداروں کے مطابق واشنگٹن پیٹریاٹ سسٹم فراہم کرنے کے بارے میں کل تک کسی فیصلے کا اعلان کر سکتا ہے۔ روس کے سابق صدر خبردار کر چکے ہیں کہ روس کیف کو پیٹریاٹ میزائل ڈیفنس سسٹم سے لیس کرنے کے خلاف ہے۔ امکان ہے کہ کرملن اس اقدام کو بڑھتی ہوئی اشتعال انگیزی کے طور پر دیکھے گا۔ یوکرینی حکام کے مطابق امریکہ کے اپنے جدید ترین پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کو یوکرین بھیجنے کے منصوبے کو حتمی شکل دینے کے حوالے سے گزشتہ روز کیف کے واشنگٹن کے ساتھ اعلیٰ سطح کے فوجی مذاکرات ہوئے ہیں۔ امریکی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ پیٹریاٹ آلات کی فراہمی سے قبل ممکنہ طور پر یوکرینی افواج کو جرمنی میں تربیت دی جائے گی، جس میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ اتحادیوں نے یوکرین کے لیے موسم سرما سے نمٹنے کے لیے $1 ارب کی امداد دینے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔